اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے رمضان کا ڈے 7۔ آج ہم جاننے والے ہیں رمضان کے بارے میں کہ قرآن رمضان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ رمضان اور قرآن۔ پورے قرآن پاک میں رمضان روزہ کا بس ایک بار ایک ہی جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ بس ان 6 آیتوں میں ہمیں روزے کے امپورٹنس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آئیے اسے ڈیٹیلز میں سنتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 سے 188 تک ہمیں روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 183، اے مومنو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ آیت نمبر 184، روزے کے چند دن ہیں جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کر لیا کرے، اور جو روزے کی طاقت رکھتا ہے لیکن رکھتا نہیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دے، اور جو کوئی نیکی اپنے شوق سے کرے تو اس کے حق میں بہت اچھا ہے۔ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر تم جانو۔ آیت نمبر 185، روزوں کا مہینہ ایسا مبارک ہے جس میں قرآن مجید اول اتارا تھا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں موجود ہے، اور جو حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں تم میں موجود ہو اس کو چاہیے اس مہینے کے پورے روزے رکھے، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو اور اس ہدایت پر اللہ کی کبریا اور عظمت کو یاد کرو اور شکر گزار بندے بنو۔ آیت نمبر 186، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں دریافت کرے تو تم کہہ دو کہ میں تو تم سے بہت قریب ہوں، میں تو دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جبکہ وہ دعا کرے تو وہ بھی میرے حکم کو مانے اور عمل کرے اور مجھ پر پورا یقین کرے تاکہ وہ نیک راستہ پائیں۔ آیت نمبر 187، تم لوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا اب حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ان کے پاس جانے میں اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، جو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا۔ اب تم ان سے رمضان کی راتوں میں مباشرت کرو اور اللہ سے طلب کرو جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی کہ اولاد، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی شیعہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر تم روزہ رات تک پورا کرو، اور جب مسجد کے اندر اعتکاف میں ہو تو مباشرت نہ کرو، یہ اللہ نے حدین لگا دی ہے، ان کے قریب نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیت صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈرے۔ آیت 188، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو اور نہ اس کو جانتے بوجھتے حکیموں کے پاس اس نیت سے پہنچاؤ کہ ناجائز طور پر لوگوں کے مال کا کوئی حصہ کھا جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت 183 سے 187 تک کی تفسیر میں پہلے تو اللہ نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسے پہلے امتوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ روزہ رکھنے کا مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت اور خوف میں اضافہ کرنا۔ پھر آیت 184 میں بتایا گیا ہے کہ روزہ کا مہینہ فکس دنوں کے لیے ہے، ایک مہینوں کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ اس چیز کا بدلہ بعد میں لے سکتا ہے، بعد میں اس چیز کے بدلے وہ روزہ رکھ سکتا ہے دوسرے دنوں پہ۔ جو لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے تو ان کے لیے ہے کہ وہ ایک فقیر کو کھانا کھلا سکتے ہیں، مینس کہ بوڑھے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے لائق تو ہے لیکن کسی کارن سے نہیں رکھ پاتے ہیں، ان
کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو ان کے لیے ہے کہ وہ ایک فقیر کو کھانا کھلائے۔ ایک فقیر کو کھانا کھلانا بھی ایک توبہ ہے اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے۔ پھر آیت 185 میں بتایا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں ہدایت کا نور آیا ہے، اس لیے جو لوگ اس مہینے کو دیکھتے ہیں انہیں روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پر ہے تو وہ بعد میں بھی اس چیز کے بدلے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہو، وہ تکلیف ہمیں نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے پرسکرائب کی گئی مدت پوری کرو اور اللہ کو شکریہ ادا کرو۔ آیت 186 میں بتایا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بھی میرے بندوں سے مجھ سے پوچھا جائے تو انہیں یہ بتانا کہ میں قریب ہوں اور میں اس بندے کی دعا کو ضرور سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، اس لیے انہیں میری طرف رجوع کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ وہ صحیح راہ پر چلے۔ پھر آیت 187 میں بتایا گیا ہے کہ روزے کے دنوں میں رات کو اپنی بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے، تمہاری بیویوں تمہاری لباس ہے اور تم ان کی لباس ہو۔ اللہ جانتے ہیں کہ تم لوگ اپنی بے پرواہی میں کیا کرتے تھے، لیکن اس نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہیں قبول کیا، اس لیے اب ان کے ساتھ رہنا شروع کرو اور اللہ نے تمہارے لیے کیا حکم دیا ہے اس کی تلاش کرو اور کھانا پینا کرو جب تک صبح کے سفید اور کالے دھاگے کالے نہ ہو جائے، مطلب کہ پورے رات تک ہمیں کھانا پینا کرنا ہے اور دن کے اجالے میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، لیکن مسجدوں میں اعتکاف میں رہنے کے دوران اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارو، یہ اللہ کے حکم ہے، ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ اس طرح اپنی آیت کو انسانوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو روک سکے۔ جزاک اللہ خیراً۔